گزشتہ خطبہ جمعۃ المبارک میں نے آپ سے یہ گوش گزار کیا تھا کہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی الرسول ہیں اور خاتم النبیین والمرسلین ہیں، ان کے بارے میں لوگ توہین آمیز رویہ اختیار کرتے ہیں، ان کی گستاخی کرتے ہیں۔ اس کی وجوہات کیا ہیں، اس پر بات ہوئی تھی، اور اس کا سبب ابھی کچھ دن پہلے انڈیا سے ایک ہندو عورت جو کہ وہاں کی سیاستدان بھی ہے، اس کی طرف سے کی گئی توہین تھی۔ بطور مسلمان اور بطور امتی ہم اس بات پر تو بہت تڑپتے ہیں، پریشان ہوتے ہیں کہ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی شان میں توہین ہوئی ہے، لیکن ہم اس بات پہ غور نہیں کرتے کہ ہمیں بطور مسلمان کیا کرنا ہے۔ لوگ تو جھوٹ پھیلاتے ہیں، لوگ توہین آمیز گفتگو کرتے ہیں، لوگ گستاخیاں کرتے ہیں، اور وہ جب گستاخی اور توہین کر رہے ہوتے ہیں تو کوئی نہ کوئی بات ساتھ قرآن کریم کی ملا کر اس کو تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں کہ دیکھیں قرآن میں یہ لکھا ہے اور اس حساب سے تو پھر یہ ہونا چاہیے۔ اسی طرح حدیث کو بھی وہ تروڑ مروڑ کر پیش کرتے ہیں اور لوگوں کو یہ تاثر دینا چاہتے ہیں کہ اسلام کی تو اپنی تعلیمات میں یہ باتیں ہیں جن کی بنا پر ہم یہ بات کر رہے ہیں۔ اس حوالے سے مسلمانوں نے کیا سوچا یا اس کے بارے میں کیا تیاری کی؟ ہمارا ایک نوجوان ہے، پڑھا لکھے نوجوان کی بات کر رہا ہوں، ایک پڑھا لکھا نوجوان ہے، کالج میں یونیورسٹی میں پڑھنے والا، اس کو معاشرے کی سوجھ بوجھ ہے، اس کو سیاست کے بارے میں سب کچھ پتہ ہے، اس کو عالمی حالات کا ادراک ہے۔ یوں وہ ایک پڑھا لکھا اور سمجھدار اور دانشور سمجھا جاتا ہے۔ کیا اس کے سامنے اگر یہ اعتراضات پیش کیے جائیں، کوئی بدبخت، کوئی کافر، کوئی گستاخ اس کے سامنے وہ باتیں کرے تو کیا وہ ان باتوں کا جواب دینے کی اہلیت اور صلاحیت رکھتا ہے؟ میں تو کہتا ہوں کہ دوسرے کو مطمئن کرنا تو دور کی بات ہے، ہمارے نوجوانوں کے سامنے جب ایسی باتیں آتی ہیں یا آئیں گی، وہ خود اپنے آپ کو مطمئن نہیں کر پائیں گے شرح صدر کے ساتھ کہ ہمارے نبی پر جو اعتراض ہوا ہے یہ غلط ہے۔ تو پھر ہمارے نوجوان یا ہماری نسل یا ہم بطور مسلمان بطور امتی کہاں کھڑے ہیں؟ ہمیں تو اپنے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، آپ کی سنت، آپ کی زندگی، آپ کی حیات مبارکہ، اس کے بارے میں کوئی کنفیوژن نہیں ہونی چاہیے تھی۔ ہمیں اس کے بارے میں بھرپور مطالعہ کرنا چاہیے تھا، کیونکہ وہ ہمارے آئیڈیل ہیں، ہمارے لیے نمونہ ہیں، ہمارے لیے اسوہ حسنہ ہیں۔ ہم نے پوری زندگی ان کی سنت اور طریقے کے مطابق گزارنی ہے۔ لیکن آج اگر آپ پوچھیں کسی سے، کسی سیاستدان کے بارے میں، تو ہر نوجوان، ہر بوڑھا، ہر بچہ اس کو پتہ ہوگا ہمارا وزیر اعظم کون ہے، سابق وزیر اعظم کون تھا، وزیر اعلیٰ کون ہے، اور جس پارٹی کو وہ بہتر سمجھتا ہے اس کے بارے میں دلائل بھی سارے اس کے علم میں ہوں گے، اور اس کے جو سیاسی قائد ہیں، قائدین ہیں، ان کے بارے میں آپ بات کر کے دیکھیں، ایک ایک بات کے 10 جواب دے گا۔ وہ منہ بند کرنے کی کوشش کرے گا، کیونکہ میرے پارٹی لیڈر کے بارے میں بات ہو رہی ہے تو اس نے چونکہ اس کے بارے میں بہت کچھ سنا ہے، بہت کچھ دیکھا ہے، بہت کچھ پڑھا ہے۔ کسی کا اگر فیورٹ عمران خان ہے تو اس نے اس کی تقریریں سنی ہوئی ہیں،
اس نے اس کے حمایتی لوگوں کی، اس کے سپورٹرز کی، ایسے صحافی جو اس کی سپورٹ کرتے ہیں اس کی تقریریں سنی ہوئی ہیں، ان کے تجزیے پڑھے ہوئے ہیں. تو ایک ایک بات کے کئی جواب دینے کی قدرت رکھتا ہے. کسی کا اگر لیڈر فیورٹ نواز شریف ہے تو اس کے بارے میں آپ کو ہر شبے کا جواب دینے کی اہلیت رکھتا ہے. ایک ایک نہیں کئی جواب دے گا. لیکن غور کریں کہ اگر اعتراض محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر ہو تو ہم کس قدر قدرت رکھتے ہیں کہ ہم جو مخالف ہے، جو دشمن ہے، اس کو ہم جواب دے کر اس کا منہ بند کر. یہ سوچنے کی بات. ہمارے جو ماحول میں ہمارے مسلمان بچے ہوں، جوان ہوں، بوڑھے ہوں، کھیلوں میں دلچسپی ہے تو تمام کھلاڑیوں کے بارے میں پتہ ہے. ہر کھلاڑی کے جو کارنامے ہیں ان کے بارے میں پتہ ہے. اس نے جتنے میچ کھیلے ہیں ان میچوں کی تفصیل پتہ ہے. کرکٹ کے بارے میں ہو تو کتنی سینچریاں ماری ہیں، کتنی 50 کی ہیں، کتنی وکٹس لی ہیں، کتنے ون ڈے کھیلے ہیں، کتنے ٹیسٹ کھیلے ہیں، سب پتہ ہوگا. ساری تفصیلات اور جزیات پتہ ہیں. نہیں پتہ تو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات مبارکہ کے بارے میں نہیں پتہ. اور یہ جو لا علمی ہے ہمارے معاشرے کی، ہماری ملت، ہماری امت کی، یہ بہت بڑا سبب ہے کہ لوگ پھر اعتراض کرتے ہیں. سب مسلمانوں کو اگر معلوم ہو محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت اور سنت اور آپ کی حیات مبارکہ کے بارے میں تو ظاہر ہے لوگوں کو بھی بتائیں، اعتراض کی نوبت نہ آئے. لیکن آج ہمارے خود مسلمان ہی پریشان ہو جاتے ہیں.